السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باخر علم خدا کے واسطے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. آئیے ہمارا سب مل کر سب سے پہلے کائنات کی خدا، ہم سب کے آقا و مولا، باعث تکمیل روزگار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ خدا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. عزیزان گرامی، آج ہمیں سب سے زیادہ اپنے عقیدوں کی حفاظت کی فکر کرنا چاہیے. ایمان کے چور، ایمان کے ڈاکو وہ آس پاس منڈرا رہے ہیں، اور اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. ایمان پر جان بھی نثار، مال بھی نثار، اور عزت و آبرو بھی نثار، اولاد بھی نثار، ماں باپ بھی نثار، اور ایمان سلامت تو سب کچھ سلامت. ایمان سلامت لے گیا تو ساری راحتیں اس کے لیے. اور ایمان نہ ہو، سجدے ہو، ایمان نہ ہو، رکوع ہو، قیام ہو، تلاوت قرآن ہو، نیکیاں ہو نام اعمال میں، اور ایمان سے خالی ہو تو سب کچھ بیکار ہے، کچھ کام آنے والا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. جب سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کو رسول اللہ کی حاجت ہے تو پھر کوئی دوسرا کیسے انکار کر سکتا ہے. اور ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. سقر کہتے جہنم کو، وہ جہنم کی کنجی ہے. جو مصطفیٰ کی یاد چھوڑ کر اللہ کی یاد کرے وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ بغیر رسول اللہ کی یاد کے اللہ کی یاد ہو ہی نہیں. خود اللہ نے اس کا انتظام فرما دیا اور کہہ دیا کہ میں نے اپنے نام کو تیرے نام کے ساتھ ضبط کرا دیا، اور اس وقت تک میرا ذکر نہ ہوگا
جب تک کہ تو میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر نہ کیا. کیسی اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے برابری کا دعویٰ کرنا. معاذ اللہ یہ بولی بولنا وہ ہم جیسے تھے، وہ بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی. معاذ اللہ ان کا ایسا ادب کرو جیسا بڑے بھائی کا ادب کرتے ہو، بات کا بھی نہیں بڑے بھائی کا. ذرا سوچئے آج ہم جا کہاں رہے ہیں، بولی کس کی سن رہے ہیں، یہ زندگی برباد کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں. سچی محبت رسول اللہ کی جو ہے غلامی کا پٹا اگر گردن میں ہے تو کل قیامت کے دن یہ پٹا ہی بچائے گا. ہم لوگوں کی حاجت ہوگی، لاکھ سجدے پیش کیے جائیں، مگر رسول اللہ کی اگر محبت دل میں نہ ہوگی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے مشورہ دیا ان لوگوں کو کہ جو انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگنے سے ابھی وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، یعنی قیامت کے دن کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس لیے کہ وہاں تو سب نگاہوں کے سامنے ہوگا، وہاں سمجھ میں آ جائے گا مصطفیٰ ہم جیسے نہیں، ہمارا برابری کا دعویٰ غلط اور یہ بولی بھی غلط کہ مصطفیٰ کے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا. وہاں دیکھیں گے انشاءاللہ ہماری نگاہیں بھی دیکھیں گی، ہم غلامان مصطفیٰ بھی دیکھیں گے اور انکار کرنے والی جماعت بھی دیکھے گی کہ آج کس کا چاہا ہو رہا ہے. آج مصطفیٰ جان رحمت کی چل رہی ہے، وہی ہوگا جو مصطفیٰ چاہے. خدا ان کی رضا چاہے گا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث قدسی ہے. کل میدان محشر میں جہاں سب اکٹھا ہوں گے، انبیاء کی جماعت بھی ہوگی، اولیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، تابعین بھی ہوں گے، ائمہ کرام بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے. اس بھیڑ میں رب مصطفیٰ جان رحمت سے خطاب فرمائے، اعلان ہوگا، سب سنیں گے، ارشاد ہوگا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد. اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سارے اہل محشر جس میں حضرت آدم بھی ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام بھی ہے، جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہے، یہ سارے انبیاء بھی ہیں. فرمائے گا یہ سارے اہل محشر میری رضا چاہتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرا رب تیری رضا چاہتا مصطفیٰ جان رحمت، اے ذان حضور امین شریعت، اے ذان حضور امین شریعت، جانشین حضور امین شریعت. خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا. اسی حدیث پاک کی ترجمانی کی ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے. اور کیسی شان کہ اس شان کا کسی کو نہ بنایا. اللہ حضرت کہتے ہیں لم یاتی نظیروں کا فی نظری. اے اللہ کے حبیب، لم یاتی نہیں آیا کوئی، نظیروں کا آپ کا نظیر، آپ کے جیسا کوئی نہیں آیا، کوئی پیدا نہیں ہوا. لم یاتی نظیروں کا فی نظر، آنکھوں کے ساتھ، یعنی نگاہوں نے ایسا آپ جیسا کسی کو دیکھا نہیں. لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا نہ، اس لیے کہ آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہ. اور یہ دونوں جہان کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟
جگراج کو تاج تورے سر سو ہے. یہ دونوں جہان کی بادشاہت کا جو تاج ہے اے اللہ کے حبیب وہ آپ کی پیشانی مبارک پر بھاتا ہے. وہ آپ ہی کے سر مبارک پر اچھا لگتا ہے. وہ آپ ہی کے لیے جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ تو سرا. اور اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کو بتا دے کہ جو احمد کو نہ مانے گا، یعنی سرکار کا اسم گرامی ہے احمد، آسمانوں پر، زمین پر محمد ہے، آسمانوں پر احمد ہے. کہا فرمایا کہ جو احمد کو نہ مانے گا میں اسے دوزخ میں ڈالوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ محمد احمد کون ہے؟ کہا کہ وہ اپنی مخلوق میں نے اس سے زیادہ کسی کو مکرم نہ بنایا، اور زمین و آسمان کی تخلیق یعنی پیدائش سے پہلے جب نہ زمین بنی تھی نہ آسمان بنا، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے میں نے اس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ عرش کے ساقے عرش پر یعنی عرش کے پایوں پر تحریر فرمایا. اور میں نے جب تک اس کی امت جنت میں نہ چلی جائے تمام امتوں کے لیے جنت کو حرام فرما دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا ان کی امت کون ہے، وہ امت کیسی ہے؟ تو اللہ تعالی نے اس امت کی تعریف فرمائی اور صفات جلیلہ بیان فرمائی. کیسے کیسے امت میں ہے سرکار دو عالم، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم ہے، مولا علی ہے، عثمان غنی ہے، سلمان فارسی ہے، حضرت ابو عبیدہ ہے، حضرت بلال حبشی ہے. اللہ دامن مصطفیٰ تھام لیا ہے تو اللہ نے کیسی عزتیں عطا کی. حضرت بلال غلام تھے، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ لیا تو اب جب انتقال ہوتا ہے تو امیر المومنین جیسا شاندار انسان، ایسا عظیم انسان، وہ فرماتے ہیں کہ ماتا سیدنا کہ آج ہمارا سردار فوت ہو گیا. اسلام کے دامن میں آئے تو ایسی عزت بات ہے. آج حضرت بلال کا نام آتا ہے تو نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں. قیامت تک کے آنے والے مسلمان حضرت بلال کا ادب کرتے رہے اور ان کی یاد مناتے رہے. اللہ تعالی نے صفات جلیلہ بیان فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر فرمائی کہ پروردگار عالم مجھے اس امت کا نبی کر دے. تو ارشاد ہوا کہ ان کا نبی انہی کے قوم میں سے ہوگا. تو عرض کیا مولا مجھے اس نبی کی امت میں کر دے. تو ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ تو زمانے میں مقدم اور وہ زمانے میں متاخر، یعنی تیرا زمانہ پہلے ہے اس کا زمانہ بعد میں ہے، وہ آخری نبی ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ ہمیشگی کے گھر میں، ہم ہمیشگی کا گھر بھی جنت میں تجھے اور اس کو جمع فرما دوں. اللہ نے ایسی عظمتیں عطا کی ہیں کہ زمین و آسمان نہ بنے مصطفیٰ کے نام پاک اپنے نام کے ساتھ. حضرت آدم علیہ السلام یہ کہتے ہیں وسیلہ، ارے آدم نے بھی وسیلہ دیا جو جن کو تم اپنا باپ کہتے ہو ان کو بھی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاجت اور انہوں نے بھی سرکار کے نام پاک کا وسیلہ دیا. اس وقت تک دعا قبول نہ ہوئی. جب دنیا میں بھیجے گئے
دعا کر رہے ہیں، مغفرت کا سوال کر رہے ہیں، مگر بات بن نہیں رہی ہے۔ اچانک خیال آیا مصطفیٰ جان رحمت اور کہا اے پروردگار تو مجھے محمد کے صدقے میں بخش دے۔ بس یہ کہنا تھا، ارشاد ہوا اے آدم تم نے کیسے پہچانا محمد کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تو عرض کیا مولا جب تو نے میری تخلیق فرمائی، اپنے دست قدرت سے مجھے بنایا اور میرے جسد خاکی میں میرے جسم میں روح ڈالی گئی، جو ہی میری آنکھیں کھلی سیدھی ساتھ عرش کے پایوں پر پہنچی، وہاں میں نے دیکھا لکھا ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جان لیا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ضم فرمایا ہے، جس ذات کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ضم فرمایا ہے، ضرور وہ تیرا کوئی چہیتا اور ارشاد ہوا ہاں اے آدم وہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ معظم اور محترم میری بارگاہ میں ہے اور میرا چہیتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ آدم میں اگر اسے نہ پیدا کرتا تو تجھے بھی نہ بناتا۔ کہیں فرمایا گیا کہ وہ نہ ہوتا تو زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، تو سب کچھ ان کے صدقے میں اور سب کی اصل مصطفیٰ جان رحمت۔ حضرت آدم باپ کہے جاتے ہیں، مگر حضرت آدم کی بھی اصل مصطفیٰ ہے۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اس گل کی یاد میں یہ صداب البشر پہلا مصرع ذہن سے نکل رہا ہے کہ اس گل کی یاد میں یہ صداب البشر، گل یعنی مصطفیٰ جان پھول سے تعبیر کیا، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے اس کو کہا کہ پھول سے بھی تعبیر نہیں کیا جا سکتا، صرف ذہن کو سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک بات سمجھائے کیسے کہ بھئی ایک مثال دی جاتی ہے، جو اب حسین ہوتا ہے، گلاب خوبصورت ہوتا ہے، تو آپ کے حسن کو گلاب کے حسن سے تشبیہ دی گئی، مگر یہ تشبیہ بھی کافی نہیں، صرف تقریب ذہن کے لیے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ ذات تو ایسی ہے جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور کہتے ہیں کہ گلوں کا ڈھیر کہاں ہے، کہو اس کو گل کہے کیا بنے، کہ گلوں کا ڈھیر کہاں ہے۔ تو گل سے بھی تعبیر صرف تقریب ذہن کے لیے، ذہن کو صحیح کرنے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ گلاب کا حسن بھی آپ کے حسن کا صدقہ ہے۔ تو وہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی کہ پالنے میں ہے، بچپن ہے، یہ کہتے ہیں ہم جیسے معاملات ان سے بچیے، ان کے سائے سے دور رہیے۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، آپ کے رب کا، یہ میرے بولی نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت۔ اب اللہ و رسول کی نہ مانو گے تو پھر کیسے مسلمان، اور کیسی کامیابی؟ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، یہ صرف اسی دوستی اور رشتہ داری کا نتیجہ۔ اور زبانیں خاموش اور بولے تو زبانوں کو خاموش کرنا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی محبت سے نجات عطا فرمائے اور آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں اتارے۔ یہ سب وبال جو ہے اسی دنیا کی محبت ہے، یہ وبال جو ہے یہ دنیا کی محبت اسی کا نتیجہ ہے کہ لتھڑتے چلے جا رہے ہیں، اور جہاں دنیا دیکھی ادھر بھاگے، جہاں دنیا ملی ادھر چلے۔ درود پاک پڑھیں، وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ یا رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت پالنے میں ذرا دیکھو بچپن کی فطرت کے مطابق ہاتھ چلتی کھیل رہے ہیں اور جدھر اب وہ نورانی قندیل وہ چاند وہ ماہتاب جو چمک رہا ہے روشن کر رہا ہے دنیا مصطفیٰ کے اشارے پر جدھر مصطفیٰ کی انگلی جاتی ہے مبارک انگلیاں چلتی ہیں چاند ادھر جھک جاتا اعلیٰ حضرت نے جب حدیث پاک کو پڑھا تو پکار اٹھے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا چلتا تھا اشاروں پر کھلونا تو حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے عم محترم وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی باعث ایک معجزہ دیکھا وہ کیا کہتے ہیں کہ جب آپ پالنے میں تھے تو میں نے دیکھا کہ چاند آپ کے اشاروں پر چلتا تھا اور آپ سے باتیں کرتا اور آپ مجھ سے باتیں کرتے تو سرکار نے فرمایا ہاں میں اس سے باتیں کرتا تھا وہ مجھ سے باتیں کرتا اور میں اس دھماکے کو سنتا کون سا دھماکہ جب وہ بارگاہ رب العزت میں سجدے کے لیے گرتا یہ بچپن کی سماعت ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت یہ سننے کی طاقت بچپن کی چاند جب بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو رہا ہے مصطفیٰ اس کے دھماکے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ دودھ پیتوں کی حکومت قاہرہ ہے دودھ پیتوں کی حکومت قاہرہ ہے کہتے ہیں کہ اب تو یہ تو بچپن کا معاملہ تھا اب تو خلافت کبریٰ کا ظہور عین شباب پر قلم ہے اعلیٰ حضرت جب چلتا ہے جھومتی ہے طبیعت کہتے ہیں کہ یہ وہ تو بچپن کی حکومت دودھ پیتوں کی حکومت قاہرہ ہے اب جب کہ خلافت کبریٰ کا ظہور عین شباب پر ہے کسی آفتاب و ماہتاب کی کیا مجال اعلیٰ نے کہا کسی آفتاب و ماہتاب کی کیا جان مراد وہی کیا مجال کیا جرأت کیا ہمت کہ آپ کے حکم کی پامالی کرے آپ کے حکم سے سرتابی کرے پھر فرماتے ہیں ارے آفتاب و ماہتاب درکنار ایک طرف ملائکہ مدبرات الامر جن کے تمام عالم کا نظم و نسق جن کے ہاتھوں پر ہے یعنی فرشتے مقرر ہے نا کوئی بارش کرنے پر کوئی ماں کے پیٹ میں ناکو نقشہ بنانے پر کوئی روح ڈالنے پر مصطفیٰ زندگی نہیں دے سکتے مصطفیٰ نہیں کر سکتے مگر فرشتہ کر رہا ہے روح ڈالنا کس کا کام ہے فرشتہ مقرر ہے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے روح ڈالتا ہے فرشتہ روح قبض کون کرتا ہے فرشتہ بارش فرماتا ہے بارش کرتا ہے فرشتہ یہ سب ملائکہ مدبرات الامر اللہ نے ان کو سب کو ان کاموں پر مقرر کیا ہے تو کہتے ہیں وہ فرشتے بھی مصطفیٰ جان رحمت کے حکم دائرے حکم کے باہر نہیں جا تو سوچئے کہ کیسی حکومت مصطفیٰ جس فرشتے سے جو کہہ دے وہ کرے گا مردہ جس میں کہہ دے کہ روح ڈال دے کہنے کی کیا ضرورت ہے مصطفیٰ ٹھوکر مار دے تو کیا ہو عرض کرتے ہیں حضرت استاد زمن برادر اعلیٰ حضرت تمہارا کلمہ پڑھتا اٹھے تم پر صدقے ہونے کو جو پائے پاک سے ٹھوکر لگا دو جس میں لے جاؤں
بے جان جسم میں ٹھوکر لگاتے ہیں تو وہ جان پڑ جاتی ہے. اور کنکریوں کو کلمہ کنکریاں کلمہ پڑھے. ابو جہل آیا تھا نا, وہ سوچ رہا تھا امتحان لینے آیا. ایسی ہی اسی برادری کے لوگ کہ جو انکار کرتے ہیں, اس کو بھی یقین نہیں تھا, وہ نبوت کا انکار کرتے تھے. امتحان لینے آیا تھا دیکھوں نبی ہے کہ نہیں. تو کنکریاں دبا کے لایا چھپا کے. وہی کہ مصطفیٰ غیب نہیں جانتے, وہ کیا جانتے, غیب تو اللہ جانتا ہے. ارے مصطفیٰ اللہ کی عطا سے مصطفیٰ بھی جانتے ہیں, اور صرف مصطفیٰ نہیں, مصطفیٰ کی عطا سے ان کے غلام بھی جانتے ہیں. اب ابو جہل آیا اور کہا اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر آپ نبی ہیں اور دعوے نبوت میں اور رسالت میں سچے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ میری مٹھی میں کیا ہے. اللہ کے حبیب جن کو ایسی طاقت و ایسی شان, وہ پوچھ رہا ہے مصطفیٰ کو پہلے سے خبر ہے. کہا کہ میں یہ بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, یا میں تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ یہ بتائے کہ میں کون ہوں. تو کہا ابو جہل دل میں سوچنے لگا یہ تو بہت مشکل کر لیا, سوال اور مشکل کر لیا. تو کہا یہ بتائیے آپ. تو فرمایا اے ابو جہل, اے دشمنے تھی, اے دشمنے خدا, اپنے کانوں سے لگا لی. جو ہی کانوں سے لگایا تو وہ کنکریاں پکار رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ کے معبود ہونے کی گواہی وہ کنکریاں دے رہی اور سرکار کی رسالت کا اعلان کر رہی. ابو جہل یہی تو سننے آیا تھا نا, اسی کا امتحان لینے آیا تھا. وہ کنکریاں بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب طبیعت اس کی بگڑ گئی, بے چین ہو گیا, اور ظالم نے ان کنکریوں کو پھینک دیا اور بولا مصطفیٰ نے ان پر بھی جادو کر دیا. تو عزیزان گرامی بات کو سمجھیے, اپنی حفاظت کیجیے, کہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں. اور سننا برا لگتا ہے, ہو گیا, بیماری گھسائی پتہ نہیں ہے. تو یہ اگر دشمنان خدا اور رسول کی برائی اگر آپ کو سننے میں بھاری لگتی ہے تو اپنے قائد کی ضرورت ہے. خدا سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, جلائے مصطفیٰ کی یاد میں ان کی محبت سے, اور سلائے مصطفیٰ کی محبت کہ اگر وہ وائرس بہت چھوٹا ہے, لہذا اس کے علاج کی ضرورت ہے. کہ اپنے دشمن کی برائی تو آپ بڑے خوش ہو کے سنتے ہیں, اور مصطفیٰ کے دشمن کی برائی آپ کو بھاری پڑے تو ضرور بیمار ہیں آپ. بیماری ہے اس وائرس کا علاج کی ضرورت. یہ ایمان کا حصہ ہے, یاد رکھیے. سب سے زیادہ محبت, اپنی جان سے بھی زیادہ محبت سرکار سے محبت. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ مصطفیٰ جان رحمت کا اعلان ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں کا کوئی مومن کامل نہیں ہوگا, اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت, اس کے باپ کی, اس کی اولاد کی اور کنبے والوں کی محبت سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت گھر نہ کرے. مطلب کیا ہے کہ جب کوئی فرمان مصطفیٰ کا ہو
اور باپ اس کے خلاف کہے نہیں مانا جائے. ارے باپ کو استاد ہو پیر ہو کوئی ہو، لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے جائز کر دیا. ماں اللہ کسی کا پیر جائز کرے نہ کرے، حلال اور حرام وہ قانون شریعت سے، اللہ کے قانون میں جو حلال کو حرام اور جو حلال کو حلال. پیر اگر اس کے خلاف حکم دیتا ہے نہیں مانا جائے گا، استاد حکم دیتا ہے نہیں مانا جائے گا، ماں کہتی ہے نہیں مانا جائے گا، باپ کہے گا نہیں مانا. باپ کی اطاعت بہت ضروری، اللہ و رسول کو محبوب. ماں باپ کی اطاعت اللہ و رسول نے حکم دیا ہے، مگر جہاں ٹکراؤ ہو جائے اللہ کے قانون سے ٹکرا دیا جائے. اور یہ کون فرما رہا ہے؟ مصطفیٰ جانے لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، کہ اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت. تو ان باتوں کا یہ نہیں کہ سنی اور نکال دی، یہ بیماری ہو گئی ہے. بہت آسانی سے سب سنتے ہیں اور ہو جاتے ہیں دنیا میں، اور علماء کہتے رہتے ہیں کہ اس سے بچو اس سے بچو. سب سے زیادہ آج یہی ضروری ہے. نماز کی تبلیغ بعد میں، روزے کی تبلیغ بعد میں، پہلے عقیدے کی اصلاح. عقیدہ اپنا پہچانیے، سنت کا عقیدہ کیا ہے. جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے کرے، اس لیے کہ حشر تک سونا ہے. ابھی بس کو حشر تک سونا ہے تجھ کو، خاک کے سائے تلے. ایک دن آئے گا کہ جسم ساکت ہو جائے گا، آنکھیں بند ہو جائیں گی، سب کچھ اب زبان گونگی ہو جائے گی، اور پکارا جائے گا کہ فلاں حاجی صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، فلاں کی نماز جنازہ ہے، فلاں کو آج قبر میں لٹایا جائے گا، فلاں سپرد خاک ہوگا، فلاں کی آج تجہیز و تکبیر ہے، فلاں کی آج تیجا ہے، فلاں کا آج 40واں ہے. وقت آنے سے پہلے پہلے رب کی بارگاہ میں قائم ہو جائے. نافرمانیاں کی ہیں، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. اس وقت تک کہ جب سانس اٹک جائے، نزا کا وقت آ جائے، اس وقت نزا کا وقت آ جائے گا. اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اب پکارو چلاؤ چیخو ملال کرو، اب کوئی علاج نہیں ہے. لہذا اس وقت آنے سے پہلے اپنے آپ پر بھی رحم کریے، اپنی اولاد پر بھی، اپنے گھر والوں پر رحم کیجیے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. سب کچھ دار پھر وہ جہنم. اگر کوئی وہاں پہنچ گیا خدا نہ کرے تو ہمیشہ ہمیشہ کوئی دن نہیں آنا ہے. جیل میں چلا جائے آدمی تو مشکل، ایسی گھبراہٹ بے چینی، وہ تو عجیب گھر ہے. وہاں کا عذاب سوچ نہیں سکتے کیسا، کیسی تکلیف. پھر نکلنا بھی نہیں. کروڑ برس، خرب ارب گنتیاں ختم، کوئی دن اب آنا نہیں. موت کو بھی ذبح کر دیا جائے. جب پورے جنتی جنت میں دوستی دوزخ پکار ہوگی، جنتیوں کو پکارا جائے، جنتی سہم جائیں گے کہیں ہمیں نکال نہ دیا جائے. تو جہنمی خوش ہو جائیں گے شاید ہمیں اس عذاب سے نکالا جائے. پھر اعلان ہوگا، میڈے کی شکل میں موت کو پیش کیا جائے. کیا اسے پہچانتے ہو؟ پھر بتایا جائے گا کہ یہ موت ہے اور اس کو ذبح کر دیا جائے. اعلان ہوگا اب کسی کو موت نہیں آتی، جو جہاں ہے وہ ہمیشہ ہے. جنتی خوش ہو جائیں گے، رب کی تعریف اور اس کی حمد بیان کریں گے، اور یہ جو جہنمی ہے جی کو پکار واہ ویلا کرے. اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ و محفوظ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی، ان کے دشمنوں سے نفرت اور دوری جو ایمان کا حصہ ہے عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.